اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر طارق رشید۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے اور آل کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ تمام میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ رمضان المبارک جس طرح ایک بابرکت مہینہ ہے، اسی طرح یہ ہماری صحت کے لیے بھی بہت بابرکت ہے اور ہماری صحت کا ضامن ہے، ہماری صحت کا محافظ ہے۔ کیونکہ صحت جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمارا جو معدہ ہے اس کو ایک سکون مل جاتا ہے، چونکہ سارا سال چونکہ سال کے 11 مہینے جو ہے وہ معدہ ڈسٹرب رہتا ہے، ظاہر ہے ہر وقت کھاتے رہنے کی وجہ سے، الٹا سیدھا کھانے کی وجہ سے، اور معدے کو آرام نہیں ملتا۔ اور اسی طرح جسم کے باقی اعضاء جیسے دل ہو گیا، گردے ہو گئے، تو ان کو یعنی سکون نہیں ملتا، یعنی کہ بے آرامی کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی سارا دن جب ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ڈسٹرب رہتے ہیں۔ تو یہ ایک مہینہ جو ہے، ایک رمضان المبارک کا جو یہ مہینہ ہوتا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ معدے کو، آنتوں کو اور ہمارے گردوں کو، دل کو جو ہے وہ ایک سکون مہیا ہوتا ہے، یعنی ان کو ایک راحت ملتی ہے، ان کو تھوڑا آرام مل جاتا ہے، تاکہ وہ ایک نئی انرجی کے ساتھ آپ کا اگلے سال کے لیے جو ہے وہ آپ کے انرجی سٹور کر سکیں تاکہ بہتر کام کر سکیں۔ تو روزے رکھنے کی وجہ سے کیونکہ بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں، سارا دن خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے یا افطاری میں مختلف لوازمات کا استعمال ہوتا ہے، تو جب مختلف چیزیں استعمال کی جاتی ہیں معدے کے اوپر ایک دم بوجھ آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے معدہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے زندگی کو جو ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ گزاریں، یعنی کہ ہر چیز جو ہے وہ ٹائم پر آپ جب کرنے کے پابند ہو جائیں گے تو آپ کا پورا سال بھی جو ہے وہ سکون کے ساتھ گزرے گا۔ تو روزہ ہمیں جو ہے وہ وقت کا پابند بناتا ہے، ہر چیز کے اندر جو ہے اعتدال لانے کی جو ہے ہمیں پریکٹس کرواتا ہے۔ تو روزے کی وجہ سے ہمارے جسم میں بھی جو ہے وہ ایک تبدیلی رونما ہوتی ہے اور وقت کا پابند بھی بناتا ہے، یعنی ہر چیز وقت پر ہوتی ہے۔ تو روزے کی وجہ سے ہماری غذائی عادتیں بدل جاتی ہیں، روزے کی وجہ سے جسم پر مثبت اثرات مرتب ہونے لگتے ہیں۔ سب سے زیادہ خون کے اندر روغنی مادوں کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، دل کے لیے بہت فائدہ مند ہے کیونکہ چکنائی کے اندر جو ہے رد و بدل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے دل اور شریانوں کو جو ہے وہ تحفظ ملتا ہے۔ اسی طرح میٹابولزم کے نظام میں بھی بہتری آتی ہے۔ اس طرح جو ہے وہ روزہ ہمارے صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو روزے کی حالت میں اکثر جو ہے وہ غصہ آتا ہے، تو اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ عموماً انسان کی طبیعت کے اوپر ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت کے اندر سختی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کو غصہ آتا ہے۔ حالانکہ روزہ تو صبر و تحمل کا جو ہے سبق دیتا ہے اور ہمارے جسم کو جو ہے وہ، چونکہ ہمارا جسم جو ہے پرسکون حالت میں ہوتا ہے، تو یہ کسی قسم کی جسم کے اوپر جو ہے وہ اس کے منفی اثرات مرتب نہیں ہوتے، یا ہمارے جسم کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایسا اعصابی کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی، کیونکہ روزے کی حالت میں ہمارا اعصابی نظام جو ہے وہ پرسکون ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب عبادات کرتے ہیں تو عبادات کا اثر بھی جو ہمارے جسم پر ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے جسمانی جو کیفیت ہوتی ہے وہ پرسکون ہوتی ہے۔ تو غصہ جو ہے وہ ایک قدرتی عمل جو انسان کی طبیعت کے اوپر ہوتا ہے، یعنی طبیعت میں سختی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں افطاری میں اور سحری میں عموماً خوراک کا بے دڑ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی بہت ساری خوراکوں کا استعمال کیا جاتا ہے، بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے معدے کے اوپر جو ہے وہ دباؤ پڑتا ہے اور پھر جو ہے مختلف بیماریاں بھی اس کا سبب بنتی ہیں، جیسے کہ قبض کا ہونا، گیس کا پیدا ہو جانا، بدہضمی کا ہو جانا، کھٹی ڈکاریں آنا، اس طرح کی یعنی مختلف کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ان کو جو ہے وہ آپ کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ کا روزے جو ہے وہ بہتر گزر سکیں۔ تو اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کیا کریں، تو اس کے لیے جو ہے ہومیوپیتھک ادویات بہترین ہیں۔ اگر آپ کو کسی بھی طرح کا جو ہے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ قریبی کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ کر کے استعمال کر سکتے ہیں، اور ہومیوپیتھک کی ادویات کے لیے جو ہے وہ ہی فائدہ مند ہے، جس سے آپ روزے جو ہے وہ آسانی سے رکھ سکتے ہیں۔ سحری کے اندر ہلکی خوراک کا استعمال کریں، بہت زیادہ جو ہے وہ معدے کے اوپر بوجھ نہ ڈالیں۔ اسی طرح افطاری میں جو ہے افطاری کرتے وقت روزہ کھجور سے اور نمک سے جو ہے روزہ افطار کریں۔ نمک سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ پوری ہو جاتی ہے، اور کھجور کی وجہ سے جو آپ کے جسم میں کمزوری ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح یعنی ہلکی پھلکی خوراک کا استعمال کریں۔ فروٹ کا استعمال بہت فائدہ مند ہے، فروٹ وغیرہ کا استعمال کیجیے۔ اسی طرح چنا چاٹ یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اس طرح یعنی بہت زیادہ پکوڑے یا سموسوں کا استعمال مت کیجیے، یا بہت زیادہ روغنی غذاؤں کا استعمال نہ کیجیے، بہت زیادہ چٹپٹی
جو چیزوں کا استعمال نہ کیجیے جس سے آپ کا معدہ خراب ہو۔ تو روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزوری ہوتی ہے یا بدہضمی ہو جاتی ہے، کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، معدہ خراب ہو جاتا ہے، قبض ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ہومیوپیتھی کا علاج بہت بہترین ہے۔ تو ہومیوپیتھک ادویات کا استعمال کر کے آپ کے روزے جو ہے بہتر ہو سکتے ہیں، آپ کو جسمانی کمزوری نہیں ہو سکتی اور آپ کا معدہ بھی جو ہے وہ بہتر رہے گا۔ تو چند ایک ہومیوپیتھک کی ادویات ہیں جو کہ رمضان المبارک میں آپ کے لیے جو ہے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ عموماً جو ہے وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے جیسے کمزوری ہو جاتی ہے تو اس کے لیے جو چائنا بہت بہترین دوا ہے۔ اسی طرح اگر افطاری کرنے کے بعد جو ہے وہ معدہ پھول جاتا ہے، بہت زیادہ معدے کے اوپر بوجھ محسوس ہوتا ہے، تو نقص ومی کا بہت بہترین دوا ہے۔ اسی طرح افطاری کرنے کے بعد یا بہت زیادہ ایسے چٹپٹی چیزیں استعمال کرنے کے بعد یا سموسے پکوڑے استعمال کرنے کے بعد جو ہے معدے میں جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے تو کیپسیکم اور نقص ومی کا بہت بہترین دوا ہے۔ اسی طرح اگر گیس پیدا ہو جاتی ہے، گیس بہت زیادہ یعنی پیٹ میں ہو جاتی ہے، تو ایسافوٹیڈا بہت بہترین دوا ہے۔ اسی طرح شدید جلن اور کھٹاس جو معدے سے لے کر جو ہے وہ حلق تک اگر محسوس ہو رہی ہو تو اس کے لیے آئرس ورس جو ہے وہ بہت بہترین دوا ہے۔ اسی طرح اگر کمزوری ہے، کھٹے ڈکار آتے ہیں، بدہضمی ہو جاتی ہے تو فیرم فاس بہت بہترین دوا ہے۔ اور اگر افطاری کرنے کے بعد معدے کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر دماغ کے اوپر بھی اگر بوجھ ہو تو نقص ومی کا بہت بہترین دوا ہے۔ اور افطاری کرنے کے بعد اگر فوراً پخانے کی حاجت ہو تو چائنا بہت بہترین دوا ہے۔ افطاری کے وقت ٹھنڈے مشروبات کا بے دڑا استعمال کیا جاتا ہے اور ٹھنڈے فروٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے عموماً معدہ خراب ہو جاتا ہے، نزلہ زکام ہو جاتا ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے آرسینک البم بہت بہترین دوا ہے، بیلاڈونا بہت بہترین دوا ہے۔ اگر بہت زیادہ چکنائی کا استعمال کیا جا رہا ہو اور چکنائی کی وجہ سے جو معدہ خراب ہو گیا ہو تو پلسٹیلا۔ اسی طرح تھکاوٹ، کمزوری اور گش کھا جاتا ہو تو اس کے لیے نقص موشکاٹا، چائنا، فیرم فاس بہترین دوائیں ہیں۔ زیادہ کھانے کی وجہ سے معدے کے اوپر بوجھ ہو تو نقص ومی کا، گیس کا اخراج نہ ہو رہا ہو تو لائکوپوڈیم بہت بہترین دوا ہے۔ تو یہ چند ہومیوپیتھک ادویات ہیں جو آپ استعمال کر کے روزے جو ہے آپ اچھے گزار سکتے ہیں اور کسی بھی بیماری سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کسی بھی قسم کے مشورے کے لیے اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ لازمی کیجیے گا اور اس کے بعد ادویات کا استعمال آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔